السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، 3 ذی القعدہ 1445 ہجری بروز اتوار ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ۔ اصلاحی جلسے میں مولانا سید ارشد مدنی کا طلباء سے کلیدی خطاب۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے۔ چینل پر اگر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس طریقے کی ویڈیو میں اپنے چینل پر بناتا رہتا ہوں۔ جدید داخلوں کی کارروائی کی تکمیل کے بعد آج سے باضابطہ طور پر عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مناسبت سے آج جامع رشید میں ایک اہم اصلاحی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کی اور نظامت کے فرائض استاذ حدیث مولانا سلمان بجنوری نے انجام دیے۔ اس دوران جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کلیدی خطاب کے دوران طلباء کو اپنے قیمتی پند و نصائح سے نوازتے ہوئے انہیں حالات حاضرہ سے روشناس کرایا اور پوری توجہ اور محنت و لگن کے ساتھ علم حاصل کرنے کی تلقین کی۔ مولانا مدنی نے اپنے خطاب میں دارالعلوم دیوبند کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اس وقت جہاں بھی دینی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، وہ براہ راست یا بالواسطہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے فضلاء کا توسط سے ہی دی جا رہی ہے۔ مولانا مدنی نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں لا یعنی امور سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی تمام تر توجہ علم دین کے حصول پر مبذول کرنی چاہیے۔ انہوں نے کتابوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ طلباء کا کتابوں سے تعلق منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے طلباء کو محتاط ہو کر زندگی گزارنے کی تلقین کی اور کہا کہ طلباء عزیز موبائل کے استعمال، خاص طور پر سوشل میڈیا سے اجتناب برتیں، کیونکہ اس وقت مدارس شرپسندوں کے نشانے پر ہیں۔ اس لیے اہل مدارس کو بہت احتیاط اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ناظم تعلیمات مولانا حسین احمد ہردواری نے طلباء بالخصوص جدید طلباء کو ادارے کے قواعد و ضوابط سمجھاتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی نصیحت کی۔ استاد حدیث مولانا محمد سلمان بجنوری، ناظم دارالاقامہ مولانا منیر الدین قاسمی اور استاد حدیث مولانا اشرف عباس قاسمی وغیرہ نے بھی اپنے خطاب میں طلباء کو نہایت کارآمد اور قابل عمل باتیں سمجھائیں۔ آخر میں محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کی قیمتی نصیحتوں اور دعا کے ساتھ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔